الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فألہمها فجورها وتقواها صدق اللہ العظیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، انسان مختلف اعضاء کا مجموعہ ہے۔ اگر انسان کے یہ تمام اعضاء سنور جائیں تو پورا انسان بن سنور کر جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر کسی انسان کہ یہ تمام اعضاء غلط استعمال ہونا شروع کر دیں تو پھر انسان خود بخود سارا خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے جسم میں ایک چھوٹا سا عضو ہے جس کو زبان کہتے ہیں۔ بظاہر تو یہ ایک معلوم ہوتا ہے انسان کو ایک چھوٹا سا حصہ ہے، لیکن جتنا یہ ظاہر میں چھوٹا ہے حقیقت اس کی چھوٹی نہیں۔ یہ ایک بہت ہی بڑا، سب سے زیادہ تیز چلنے والا اعضاء میں سے اس کا نام شمار ہوتا ہے۔ اگر جس بندے کا اس زبان کو بولنا استعمال کرنا ٹھیک ہو جائے تو سارا بندہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں میرے عزیز دوستو، ہم لوگ جو اپنی زبان سے اور لوگوں کو گناہوں سے روک ٹھوک کرتے ہیں، ان کو روکتے ہیں کہ بیٹا یہ کام نہ کرو، مثال کے طور پر بیٹا جھوٹ نہ بولا کرو، یہ ایک گناہ ہے۔ اسی طرح کسی بھائی کو، کسی دوست کو کہتے ہیں کہ اے دوست یار تم کیا کرتے ہو، وعدہ خلافی کرتے ہو، لوگوں کا ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہو۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں یا ایھا الذین آمنو، اللہ قرآن میں بھی دیکھو کہتے ہیں کہ اے ایمان والو لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ لوگوں کو کیوں کہتے ہو جس چیز پر تم خود بھی عمل نہیں کرتے، یعنی تم خود جس چیز کا پیروکار بھی نہیں ہو، تم خود کو برائی سے نہیں روک سکتے لیکن اوروں کو تم کہتے ہو کہ یہ کام نہ کرو، گناہ کا کام ہے، غلط کر رہے ہو۔ اسی طرح تم خود بھی نیکی پر نہیں چل رہے لیکن اور لوگوں کو حکم کر رہے ہو کہ بھائی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، آپ تو مسلمان ہو، ماشاءاللہ آپ کی نسبت تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے۔ تو حقیقت یہی ہے جو ہم اور لوگوں پر جو یہ بات لاتے ہیں کہ نیکی کا کام کرو، گناہ سے خود کو بچاؤ، سب سے پہلے تو اپنے آپ کو اس چیز کا حقدار بنانا ہے کہ ہم نے کتنا دین پر عمل کیا۔ اسی لیے میرے عزیز دوستو، زبان کا کلمہ بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت کے پاس بھی اس کی بہت بڑی اہمیت و قدر ہے۔ ایک کافر آدمی ہے جو ساری زندگی کافر بنا پھرتا ہے، اب دن رات اس کی زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے، ساری زندگی انہوں نے گناہ کرتا رہا، جسم کے حتیٰ کہ بال بھی سفید ہو گئے۔ اب اگر وہ ایک بھی مرتبہ اخلاص کے ساتھ دل سے کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کی ساری زندگی کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے جب بھی کوئی بندہ اللہ کے ہاں دربار میں گناہوں سے توبہ و استغفار کر کے خلوص دل کے ساتھ کوئی کافر کلمہ پڑھتا ہے تو فرشتہ ایک اس کے اس عمل کو، کلمے والی نیکی کو آسمان کی طرف لے جاتا ہے۔ ابھی وہ راستے میں ہی ہوتا ہے کہ اوپر سے ایک فرشتہ آنے والا اس سے ملاقات کرتا ہے اور ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو نیچے والا فرشتہ پوچھے گا اوپر والے فرشتے سے، بتاؤ کہاں جا رہے ہو، نیچے کیوں جا رہے ہو؟ تو جو فرشتہ نیچے آ رہا ہوتا ہے وہ کہے گا کہ فلاں بندے نے زمین پر یہ کلمہ پڑھا ہے، میں اس کے لیے مغفرت کا اعلان لے کر جا رہا ہوں۔ تو جو نیچے والا فرشتہ ہوتا وہ کہے گا کہ جس بندے کے لیے آپ مغفرت کا اعلان لے کے جا رہے ہو، میں اسی بندے کے لیے اس کلمے کو لے کر جا رہا ہوں، نیکی کو اوپر اللہ کے دربار میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھو میرے دوستو، وہ نیکی والا فرشتہ اللہ رب العالمین کے دربار میں پہنچا ہی نہیں، پہلے اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔
پہلے سے اس کو اپنے مقدمے سے گناہوں سے آزاد کر دیا. ورنہ دنیا کا معاملہ آپ کہیں پر بھی دیکھ لو نا، کسی بندے پر کوئی جرم ثابت ہو جاتا ہے، ناجائز مقدمہ ہوتا ہے، سب سے پہلے تو بھائی اس کا ریکارڈ اپنے پاس رکھا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو عدالت کے اندر پیش کیا جاتا ہے. عدالت میں اگر وہ بندہ قصوروار ثابت نہ بھی ہو، مجرم نہ بھی ہو، تب بھی اس بندے کا اندراج عدالت اپنے پاس رکھتی ہے. یہ بندہ بھی ہمارے پاس مجرم بن کر آیا تھا، ریکارڈ رکھتی ہے. لیکن اللہ رب العالمین کا معاملہ کچھ اور ہے. یہ عاجز کہتا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ سچی دل سے اللہ رب العالمین کی دربار میں توبہ طائب ہوتا ہے گناہوں سے، ایک بھی مرتبہ اگر کوئی کافر کلمہ پڑھتا ہے تو اس کا جو نام اعمال کا جو اندراج تھا پچھلے گناہوں کا سارا اللہ رب العالمین مٹا کر صاف کر دیتے ہیں. ایک بھی گناہ اس کے نام اعمال میں نہیں رہتا، ریکارڈ بھی اللہ رب العالمین اس کا ختم کر دیتے ہیں. بس آگے جو بندہ وہ نیکی کا کام کرے گا تو وہ بھی لکھا جائے گا، جو گناہ کا کام کرے گا وہ بھی لکھا جائے گا. تو بھائی کیا سمجھتے ہو؟ ہم تو سمجھتے ہیں یہ زبان سے الفاظ نکلے ہوئے یوں ہی ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ زبان سے الفاظ نکلے ہوئے بہت بڑی اہمیت رکھتے ہیں. آج تو لوگ ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے پتہ نہیں کون کون سے جھوٹ بنا کر بولتے رہتے ہیں، کسی پر طنز کرتے ہیں، کسی کا دل جلاتے ہیں. یاد رکھیں میرے عزیز دوستو، نوٹ کر لو اس عاجز کے جملے. تلوار کا وار جسم پر جب ہوتا ہے تو اس کا اثر اتنا نہیں ہوتا جتنا اس زبان کا نکلا ہوا لفظ دل پر وار کرتا ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ دیکھو ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. اے ایمان والو، تم میں سے ایک جماعت کسی دوسری جماعت کا مذاق بھی نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو. کیا مطلب اس کا بھائی؟ یعنی جس شخص پر تم طنز کر رہے ہو، ٹو بنائے ہوئے ہو، جس پر تم تمسخر کر رہے ہو سکتا ہے کہ اس کے اعمال، اس کا کردار اللہ رب العالمین کے دربار میں تم سے زیادہ پسندیدہ ہو، وہ تم سے زیادہ اللہ رب العالمین کے دربار میں اچھا ہو. تو پھر تم کیوں اس پر طنز و مسخر بناتے ہو؟ اس لیے بھائی اس چیز کا بھی تو ذرا خیال کرنا ہے ہمیں. ہم ہر وقت اسی بات میں لگے ہوتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں. پھر چاہے ہمارے الفاظوں سے کسی کا دل ٹوٹتا ہے تو ہم کہتے ہیں ٹوٹنے دو. ہماری گفتگو کی وجہ سے اگر کسی کا جانی و مالی نقصان ہوتا ہے، کسی کی عزت کی دھجیاں اڑتی ہیں تو ہم کہتے ہیں اڑانے دو. کیوں؟ ہمیں اس کا نقصان معلوم نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم یہ کس کا نقصان کر رہے ہیں. حقیقت میں ہم جو اس کی عزت کو داغدار بنائیں گے، اس کو برے القابات کے ساتھ محفل کے اندر لائیں گے، اس کی تو اس وقت تھوڑے لمحات کے لیے ہمارے سامنے طنز ہوگی، مذاق ہوگا، وہ بیچارہ شرمندہ بھی ہوگا. لیکن اس کی شرمندگی تھوڑے وقت کے لیے. آپ نے جب اس کا مذاق اڑایا، اس پر طنز کیا، تو قیامت کے دن تمہارے لیے جو شرمندگی ہوگی وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہوگی. ہاں بھائی، اسی لیے اس طنز سے، مذاق سے کسی ایک دوسرے کا مسلمان کا دل جلائے، اس سے منع کی گئی. الٹی سیدھی باتیں نہ کیا کرو، بڑے آرام کے ساتھ اپنے زبان کے الفاظ نکالا کرو. جب بھی بولو سوچ سمجھ کر بولو، کیونکہ بھائی یہی زبان ہوتی ہے جس کے ایک جملے کے ادا کرنے سے بندہ ساری زندگی ایمان سے خارج ہو کر کافر ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں کلمات کفر، کہ زبان سے کفر کلمہ ادا کر دیا، ساری زندگی ایمان کھو بیٹھا. اور میں کئی مرتبہ یہ بات بیان کر چکا ہوں اور میں بار بار یہ بیان کرتا رہتا ہوں. پتہ ہے کیوں آپ کو؟ اسی لیے کہ میں کہتا ہوں کہ کہیں کسی مسلمان کا ایمان ضائع نہ ہو جائے. ایمان سب سے بڑی قیمتی چیز ہے. ویسے دنیا میں تو ہم اور بھی چیزوں کو قیمتی سمجھتے ہیں، گھر کو قیمتی سمجھتے ہیں، ملازمت کو قیمتی سمجھتے ہیں، گاڑی کو قیمتی سمجھتے ہیں، اچھا لباس پہننا قیمتی سمجھتے ہیں. لیکن ان تمام قیمتی چیزوں میں سب سے زیادہ ایک مومن کے لیے، ایک انسان کے لیے ایمان سے زیادہ اور کوئی چیز قیمتی نہیں ہے. تو بھائی ایمان کو بچانا ہے تو کلمات کفر زبان سے نہ کہنے ہوں گے. کلمات کفر کون سے ہیں؟ اس کے لیے تو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں. اگر آپ حقیقت جاننا چاہتے ہو کہ کلمات کفر کون سے ہیں
تو آپ نے حضرت قاری محمد پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو مطالعہ کرنا ہے، جو اس نے اپنا ایک کتاب لکھا ہے کلمات کفریہ کے بارے میں۔ آپ نے ان کا مطالعہ کرنا ہے، آپ کو تمام تر کلمات کفریہ کا پتہ چل جائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ کہتا ہے محفل کے اندر بیٹھ کر بھائی یہ شریعت کی بات ہے، دین اسلام کی بات ہے، اب اگلا بندہ سن کر کہتا ہے کہ رکھ پڑے شریعت کو، یا کہتا ہے کہ بھائی تیری شریعت تیرے لیے ہے، مجھے تیری شریعت نہیں چاہیے، تو فقط کفر، اس کا ایک جملہ اس کو ایمان اس سے خارج کر دیتا ہے، وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ کفریہ کلمات ہیں۔ اس ایسے الفاظ نکالنے سے بندہ ہمیشہ کے لیے اپنا ایمان بھی کھو بیٹھتا ہے۔